بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیپال کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جس نے اپنا نقشہ شائع کیا ہے۔ اس نقشے میں متنازع علاقوں کو پاکستانی نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ پاکستان کے نئے نقشے میں کون سے علاقے شامل ہیں اور پاکستان کو اس نقشے کا کیا فائدہ ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حارث ستار گرگی اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پاکستان کے نئے نقشے کو انکور کروں گا۔ اس سے پہلے کبھی کشمیریوں کے ساتھ اتنی مضبوط یکجہتی نہیں کی گئی جتنی اس دفعہ 5 اگست کو یوم استحصال پر کی گئی۔ حکومت نے اپوزیشن، فوج اور پاکستانی عوام کے اتحاد کے ذریعے انڈیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہم کشمیر کی آزادی لے کر رہیں گے۔ پاکستان نے اپنا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا جس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا۔ یہ نقشہ پوری طرح کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 14 اگست کے روز پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کی نقاب کشائی کی جس میں پہلی بار مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا۔ یہ اقدام یوم استحصال سے ایک دن پہلے کیا گیا جس دن انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اس کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ انہوں نے یہ بھی شامل کیا کہ یہ نقشہ اسکول، کالج اور پورے ملک میں فوری طور پر استعمال ہوگا۔ مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی ہے جس سے کشمیریوں کو حق خودارادیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم کشمیری عوام کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً مسئلہ کشمیر سیاسی طور پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، ہم اس کے فوجی حل پر یقین نہیں رکھتے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور نیا نقشہ منزل کی جانب پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کو اس کا وعدہ یاد دلاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی حکومت کشمیر مسئلہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے غیر معمولی اقدام اٹھانے پر وزیر اعظم اور قوم کو مبارکباد دی اور کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ان کی حکومت نے دنیا کے سامنے کھل کر اپنا موقف پیش کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ متنازع علاقے کا تعین کرنے کے لیے اس علاقے میں رائے شماری کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئے نقشے میں سیاچین کو بھی پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے اور ہم اس اقدام سے بھارت کے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا پوری قوم اس نقشے پر متحد ہے اور وفاقی کابینہ کشمیری قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے اس کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کو یقین دلایا کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنا یہ نقشہ اقوام متحدہ اور دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کو بھجوائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے گوگل، یاہو اور مختلف مشہور سرچ انجن کو نقشہ بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔